بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، آج ہماری حدیث نمبر 14 ہے، اور حدیث نمبر 14 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تو اس پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اس کی کتابوں پر، و رسلہ اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر یوم آخرت پر، والقدر خیرہ و شرہ اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر۔ عزیز طلباء اور طالبات، ایمان کیا ہے؟ ایمان ان 6 چیزوں کا نام ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ پر ایمان نمبر 1، ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر ایمان 2، کتب ہی اللہ کی کتب، اس کے رسول، یوم آخرت اور تقدیر۔ یہ 6 چیزیں ہیں، 6 انگریڈینٹس ہیں ایمان کے۔ یہ اصل ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ میں موجود تھے۔ اس حدیث کو حضرت عمر فاروق ہی بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک ایسا شخص آیا جس کے سفید کپڑے تھے اور شدید سواد الشعر، ڈینس بلیک کلر کے اس کے بال تھے۔ لا یری علیہ اثر السفر، there was no symbol of traveling on him، ولا يعرفه منا احد، there was nobody among us who recognizes him، کوئی بھی شخص نہیں تھا جو اس کو جانتا ہوتا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے گھٹنے آپ کے ساتھ جوڑ دیے اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور اس نے پہلا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے یہ 6 چیزیں بتائیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ نے 6 چیزیں بتائی ہیں تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو یہ کرنا ہے، 3 باتیں ہیں۔ جب ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو کیا یہ جاتا ہے اقرار باللسان، و تصدیق بالقلب، نمبر 3 العمل بالجوارح، زبان سے اقرار، دل سے یقین، اعضائے جسمانی کے ذریعے عمل کرنا۔ یہ 3 کام ہیں، جو شخص یہ کرے گا اس کو کہتے ہیں یہ شخص مومن ہے۔ آپ نے سورہ حجرات میں، آپ طلبہ نے پیچھے آپ کو پڑھایا ہے کہ آپ نے حجرات سورت میں ایمان اور اسلام کی بحث کو پڑھا ہے کہ ایمان کیا ہے، کہ جن لوگوں نے آ کر اپنے ایمان کا احسان جتلایا تھا، یہ منون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو انہیں کہا گیا کہ آپ ایمان کا احسان ہمارے اوپر نہ جتلائیں، بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی۔ اب دیکھیے، اللہ پر ایمان کیا لانا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کی توحید کو ماننا، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اس کو ذاتی اعتبار سے بھی یکتا ماننا، اس کو عبادت کے اعتبار سے بھی یکتا ماننا۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، ہر چیز اللہ کے لیے، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ اس کے اسماء و صفات میں بھی اسی کو ہی یکتا اور واحد سمجھنا، جو ڈگری جو صفتوں کی کچھ مخلوق کے ساتھ بھی مشترک ہیں، لیکن جس ڈگری میں وہ اللہ کے ساتھ متصف ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی سمجھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، ہر کام اللہ کے ساتھ نسبت کرنا ہے۔ دوسری بات ہے، اس سے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہ برگزیدہ مخلوق ہیں جو نوری مخلوق ہیں، نوری مخلوق کو کھانے اور پینے کی حاجت نہیں ہوتی، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرشتے بنائے ہیں کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ مشہور فرشتوں میں حضرت جبرائیل ہیں جو چیف آف اینجلز ہیں، یعنی جو انبیاء کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ حضرت میکائیل ہیں جن کی طرف بارشیں برسانا اور ان کی طرف سے جو اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے ساتھ رزق کا بھی اہتمام کرنا۔ پھر عزرائیل ہیں اور جو نفوس کی جانوں کو قبض کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ عزرائیل ہیں، اسرافیل ہیں جو آن دا ڈے آف دا ججمنٹ ہی ول بلو دا ٹرمپٹ، سور کو پھونکیں گے، سور کو۔ اور لفظ سور جو ہے نا عزیز طلبہ اور طالبات، یہ سواد کے ساتھ ہوتا ہے، سور، یہ پھونکیں گے، قیامت بپا ہو جائیں گی۔ تو یہ ایمان لانا۔ پھر اسی طرح کرامن کاتبین ہیں جو ہم میں سے ہر بالغ شخص کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں،
یہ بھی فرشتے ہیں۔ قبر میں منکر نکیر فرشتے ہیں، منکر پھر اسی طرح اسرائیل جب جان نکالتے ہیں ان کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں جو اچھے لوگوں کی روح کو لے جانے والے ہیں، برے لوگوں کی روح کو لے جانے والے۔ تو خیر یہ بات ہے۔ پھر ایک کتب پر ایمان۔ اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ انبیاء پر کتب نازل کی ہیں۔ 4 مشہور کتابیں ہیں۔ تورات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پر اتری، اور قرآن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ یہ کتابوں پر ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ماننا ہے یہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں یہ تمام کتب، اور پھر یہ تمام کتب حق پر مبنی تھیں۔ ان میں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکمت بھری باتیں موجود تھیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، یہ اصلیت اپنی وقت کے ساتھ کھو بیٹھی کہ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صحیفے بھی نازل ہوئے، اور وہ انبیاء اور وہ رسول جن کو اللہ رب العالمین نے کتب دی یا صحیفے دیے ان کو رسول کہتے ہیں۔ ان کو یہ بیٹے بیٹری لگا دو، یہ تار نکال کے نا بیٹری لگا دو، بیٹری لگا دو۔ ان کو رسول کہتے ہیں۔ جو جن کو کتاب بھی دی گئی یا صحیفہ دیا گیا انہیں رسول کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو سادی یعنی جنہوں نے پچھلے انبیاء کی ہی شریعت کو آگے پہنچایا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، یعنی کتاب یا وہ صحیفہ لے کے آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہے یوم آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ جس طرح کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان، یعنی یہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے منزل یہ اللہ کی طرف سے برگزیدہ تھے، مبعوث تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی طرف وحی بھیجی ہے، تعلیمات ان کی حکمت اور دانائی پہ مبنی تھیں، اور جو بھی ان پر ایمان لایا وہ جنت کا حقدار ٹھہرا۔ یہ ایمان لانا ہے۔ پھر ہے یوم آخرت پر ماننا ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا جب ختم ہوگی ایک نئی دنیا شروع ہوگی، اور اس نئی دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اس دنیاوی زندگی پہ ہوگی، اس کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ تو یوم آخرت کو حق ماننا، جنت اور دوزخ کو حق ماننا، یہ ماننا کہ میزان قائم ہوگا، یہ ساری چیزوں کو ماننا سمجھنا، یہ در حقیقت یہ یوم آخرت ہے۔ اور اسی طرح تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح پیدا کیا ہے ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ تم میں سے جب ایک شخص کی تخلیق ہوتی ہے تو اس کے ابتدائی 40 ڈیز کیا ہوتے ہیں؟ نطفہ ہوتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے؟ کلاٹ آف بلڈ ہوتا ہے، یعنی زائگوٹ ہوتا ہے۔ ثم یکون علقۃ، پھر علقہ ہوتا ہے۔ ثم یکون مضغہ، پھر جو ہوتا ہے گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو یہ چیزیں لکھ کے بتاتا ہوں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے نطفہ، دوسرا ہوتا ہے علقہ، تیسرا ہوتا ہے مضغہ۔ یہ 3 سٹیپ ہیں جو انسان کی تخلیق ہیں 40 دن کے۔ اب جب یہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، سائنس کہتی ہے پھر اس میں جان پڑتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے 100 سال پہلے بتا دی ہے، میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے، جان پڑتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آتا ہے، اس کا عمر کو لکھتا ہے، ایج لکھتا ہے، اس کا نیک ہونا بد ہونا یہ لکھتا ہے، شقی و سعید ہونا یہ لکھتا ہے، تو یہ بات لکھتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہمارے مقدر میں رزق لکھا گیا ہے، ہمارے مقدر میں عمر لکھ دی گئی ہے، اچھا برا ہونا لکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا۔ اللہ عالم الغیب ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں جانتا ہے۔ ہم نے 100 سال بعد بھی جس نے شخص نے پیدا ہونا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، وہ شخص، وہ ذات جس نے کائنات کو پیدا کیا ہمارے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ 6 چیزوں پر جو شخص ایمان رکھے گا اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں عزیز طلبہ اور طالبات، ان چیزوں کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔